السلام علیکم ایوری ون، کمنگ بیک ود اندر ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، یہاں پہ میں چاول نکال رہی تھی کیونکہ مجھے فرائیڈ رائس بنانے تھے. شام کے کچھ 7 بج رہے تھے اور یہاں پہ چائے کا بھی وقت ہو گیا تھا تو ساتھ اس کی بھی تیاری چل رہی تھی. اچھا، آئی تھاٹ لیٹس جسٹ ریکارڈ دس ویڈیو بیکاز دس از اے ویری بیسک اینڈ اے سمپل ریسیپی دیٹ ایوری ون نوز آئی گیس. تو مطلب اس میں کوئی اتنی کارستانی نہیں ہوتی. انفیکٹ میں نے اتنی فرائیڈ رائس اور منچورین کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں نا کہ اب آئی بلیو کہ مجھے نہیں لگتا یوٹیوب کو ایک اور ویڈیو کی ضرورت ہے جو ایکسپلین کرے کہ کس طرح بنتی ہے چائنیز. تو یہاں پہ میں نے اپنے چاولوں کو واش کرنا تھا، وہ میں نے کر لیا. اچھا خیر، لیٹس جسٹ شیئر سم تھنگ ود یو گائز. آج کل نا میں نے بڑا آبزرو کرنا چیزوں کو شروع کر دیا. لائک پہلے میں بولنا پریفر کرتی تھی اور آبزرونگ مجھے نہیں آتی تھی، لیکن ود ٹائم یو گائز لرن کہ کچھ چیزیں جیسے آپ سوچ رہے ہوتے ہو، جیسے کر رہے ہوتے ہو، وہ ویسی نہیں ہوتی. اب میں نے سوچا مطلب اپنے بندہ ایک ٹائم آتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے نہیں یار کچھ چینج خود میں لانا چاہیے خود کو. تو میرے میں آئی گیس جو چینج آیا نا وہ یہ کہ اب میری بدتمیزی اور میرا بولنا کم ہو گیا اور میں چیزوں کو آبزرو کر کے نا ان کو سمجھتی زیادہ ہوں، جس کی وجہ سے مجھے خود کو بڑی آسانی ہوتی ہے. لٹرلی لائف آپ کو بہت ساری فیزز میں بہت کچھ سمجھاتی ہے اور آئی گیس میری ابھی اتنی ایج یا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا کہ میرے سے زیادہ کچھ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ یور ایج اور اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ یو ایکسپیرینس، اٹس آل اباؤٹ واٹ یو سی اینڈ اٹس آل اباؤٹ آپ کیا کیا چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہو. تو مطلب میں نے نا چھوٹے سے عرصے میں لائک آپ کی جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی نا تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. آپ جو سن رہے ہوتے ہو یا جو دیکھ رہے ہوتے ہو نا وہ آپ ایک تھرڈ پرسن کی اس سے دیکھ رہے ہوتے ہو. لیکن وانس یو ایکسپیرینس ایوری تھنگ یور سیلف تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ جس پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہو، جو آپ کی سائٹ ہوتی ہے، اصل میں چیزیں ویسی نہیں ہوتی. تو آئی بلیو کہ ہمیں جلد بازی میں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں زیادہ بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور اب مجھے سمجھ آتی ہے نا، مجھے نا ہمارے دادا ابو بہت اچھے ہیں. تو مطلب وہ ہمیشہ ایک ہی چیز سمجھاتے تھے، کہتے ہیں بیٹے کوئی کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی بول دے، گالی بھی دے رہا ہے نا تو اس گالی کو بھی پہلے سمجھو، اس کے بعد اس کا جواب دینا اور اسی کو جواب دو جو تمہارا جواب ڈیزرو کرتا ہے. مطلب ہر بندے کو آپ جواب دیتے ہوئے بھی نہیں اچھے لگتے. لائک ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو منہ اٹھا کے کہتے ہیں نہیں تم ایسے کیسے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو پرکھنا آنا چاہیے. یہ کچھ مین کیز ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی ہوتی. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹرسٹ میں یہ چیزیں زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں. اور آپ کو چاہیے آپ اپنی لائف کو خود ایزی کریں. جب آپ خود اپنے آپ میں کنٹرول کرنا خود کو سیکھ جاتے ہو اپنی چیزوں کو، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. پھر آپ چیزوں کو نا اس طریقے سے دیکھتے ہو اور پھر آپ خود ہی مینیج کر لیتے ہو. دنیا کو کوئی بھی بڑا دکھ ہو، جب آپ کو خود پہ کنٹرول آنا ہو اور جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کر سکتے ہو، تو وہ آپ کو بڑا دکھ نہیں لگتا. وہ آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ بھی جو اچھا وقت تھا جیسے وہ گزر گیا، یہ برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں زندگی میں دیکھنی پڑتی ہیں اور مزہ آتا ہے. لائک لٹرلی اب تو مجھے کوئی دکھ بھی مل رہا ہوتا ہے نا تو میں اس کو تھوڑا اوبویسلی دکھ تو دکھ ہوتا ہے، آپ ذرا سا اس دکھ والے فیس کو تھوڑا اپنے اوپر حاوی کرتے ہو، لیکن اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے آپ کہتے ہو اچھا گزر گیا، اتنا ہی وقت تھا. تو مطلب مزہ آتا ہے زندگی میں. صرف وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں صرف خوشیاں دیں اور کوئی غم نہ ہو ہمیں، تو ہم اپنے خدا کو کب اور کیسے یاد کریں گے. تو مطلب ہمیں صبر رکھنا چاہیے. اسی لیے صبر ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، یہ ہمارے میں ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے بنتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہیں نا ہائپر ہو کے اور چیخ کے بات کر کے اور مطلب ایسے اپنا رویہ دکھا کے سمجھتے ہیں کہ وہ شاید نا بہت مطلب دوسرے کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑا غصے والا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس سے ڈر رہا ہے یا کچھ. ایسا نہیں ہوتا. اگر دوسرا بندہ آپ کے آگے کچھ بول نہیں رہا، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، آپ کا احساس کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کی عزت میں نہیں بول رہا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے. ڈرتا تو کوئی بھی کسی سے بھی نہیں ہے. اور آئی بلیو آج کل کے دور میں تو ویسے بھی کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ پہلے زمانوں کی باتیں تھی کہ ڈر یہ وہ نہیں، اب ایسا نہیں ہے. اب سارا کچھ سوشل ہو گیا، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ
ہر چیز اپنے پرسپیکٹیو سے خود ہینڈل کر سکتے ہو, آپ ہر چیز کو جانتے ہو, تو آپ کے اندر نا بہت ساری چیزوں کی کیپیبلٹی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آلریڈی آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تھوڑا سا اطمینان پیدا کریں. اچھا میری ایک عادت ہے نا کہ مجھے جب کسی کی بات بری لگ جاتی ہے نا, تو وہ دوسرے کو میرے منہ پہ ہی نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کو کچھ نہ کچھ برا لگا ہوا ہے. تو وہ پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرے دل میں سے اس بندے کی بات نہیں نکلتی یا کچھ بھی پرابلم ہو, میں دس از سو نیچرل کہ میں تب تک اس بندے کے ساتھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اور مجھے بالکل بناوٹ کرنی بھی نہیں آتی, مجھے بالکل مکھن لگانے نہیں آتے, مجھے بالکل چاپلوسی نہیں آتی کہ بھئی میں خود ہی سیٹ ہو جاؤں گی. نہیں, جب تک مجھے میرے دل میں سے اس بندے کی برائی نہیں نکلی ہوئی ہوتی نا, آئی ڈونٹ گیٹ سیٹلڈ ود دیٹ پرسن. دیٹس جسٹ سو سمپل اینڈ دیٹس دا رول آف مائی لائف. تو ایوری ون ہیز دیئر اون نیچر, ایوری ون گوز ود دا اون فلو, اینڈ لائک ہر بندے کا نا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, وہ اس حساب سے پلا بڑا ہوتا ہے. آپ کو چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ٹرسٹ می انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے. میری اب کوئی دوست نہیں بچی, میری کوئی دوست نہیں ہے. میری پہلے بہت دوستیں تھیں, مجھے برتھ ڈے کے میسیجز آتے تھے, مجھے ہر ایونٹ کے میسیجز آتے تھے, مجھے اچھا لگتا تھا. لیکن اب اگر مجھے کوئی میسیج کر بھی رہا ہوتا نا, فار دا ٹائم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے, لیکن پھر میں کہتی ہوں شکر ہے آئی ایم ناٹ اٹیچ ٹو اینی بڈی. آئی ایم دا اونلی فرینڈ آف مائی ہسبینڈ. نہیں, مائی ہسبینڈ از دا اونلی فرینڈ آف مائن. ویل ہی ہیز اے لاٹ آف فرینڈس. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست رکھو, اچھا رکھو جو آپ کو سمجھے. ناؤ یو نو مائی ہسبینڈ لسنس ٹو می, ہی ٹیلز می ایوری تھنگ, مطلب ہی گیوز اے لاٹ آف ٹائم ٹو می, ہی بریف می آل دی تھنگز اینڈ ہی از ویری سپورٹیو الحمد للہ. تو اس لیے مجھے کسی فیمیل فرینڈ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دوست کا زندگی میں ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آج کل کے جو دوست بھی ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ ویسے نہیں ہیں, ویسے مخلص نہیں ہوتے. مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے, میری کالج میں بہت ساری فرینڈس تھیں, میری اسکول میں بہت تھیں, اور اس ٹائم کی فرینڈ شپ کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ پوری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن ٹرسٹ می, کالج کے 2-3 مہینے بعد ہی, اب اگر کبھی کسی سوشل ایپ پہ ہمارا کوئی انٹریکشن ہو جائے تو ٹھیک, ادروائز بالکل شکلیں بھی نہیں دیکھی میں نے, اتنا عرصہ ہو گیا سب کی. تو یہی بات ہوتی ہے, ایک ٹائم کا فیز ہوتا ہے. بس ایک آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ایک سیدھی سی بات ہے, جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, یا دوسرا آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ یا تیسرا ایسا نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کرے کسی چیز میں, یا جو آپ کی ہیلپ کرے, یا جو آپ کو سمجھے. آپ کو خود کو سمجھنا ہے, آپ کو خود اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کچھ بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. صبر بھی آپ نے خود کرنا ہے, شکر بھی آپ نے خود کرنا ہے, برداشت بھی آپ نے خود کرنا ہے. تو اس لیے خود میں بندہ تھوڑی سی کیپیبلٹی ڈالتا ہے ہر چیز کی, تاکہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی مشکل نہ ہو. ویل اتنے بڑے لیکچر کے بعد اصل میں یہ میری دل کی بات تھی جو میں کسی سے کرنا چاہ رہی تھی. اپنے میاں کے ساتھ تو میں یہ باتیں کر کے نا میں نے بہت بور کر دیا ان کو, تو آئی تھاٹ میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں. ویل ساری ریسیپی میں نے ریکارڈ کر دی تھی, وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی پیچھے. اس کے بعد یہ نیکسٹ ڈے تھا آئی گیس, ہاں ریسیپی جس دن میں نے بنائی اس سے اگلے دن پھر ہم نے باہر جانے کا کوئی پلان کیا. تو می اینڈ مائی ہسبینڈ وینٹ ٹو دیٹ تامنے کو, اور یہاں ہم اپنی بیٹی کو ہم نے گاڑی میں بٹھایا بیکاز شی واز گیٹنگ سو ہیپی. اس کے بعد میں نے تھوڑی سی واک شاک کر لی. پھر اس کے بعد ہم آئے آگے ڈائنو ویلی. ویل منال از لائک این اولڈ پلیس نا, وہاں بڑی رش ہوتی ہے اور بڑا عجیب سا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں کا, تو مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں رکنے کا. اور ایک ویو میں ہزاروں پکچرز ہم لے چکے ہیں, تو کوئی مزہ بھی نہیں آتا. خیر دس واز دا ڈائنو ویلی. یہاں میں ایک دفعہ پہلے آ چکی ہوں, لیکن میں اس کو صحیح سے ریکارڈ نہیں کر سکی تھی کیونکہ میری کچھ طبیعت ویسی نہیں تھی. خیر دس واز دا پلیس جہاں ہم نے اوپر گاڑی میں جانا تھا. ان کی اپنی ایک ریلوے ٹائپ کار ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس میں بیٹھ کے, بڑی ٹھنڈی سی ہوا آ رہی ہوتی ہے ہر جگہ سے. ایکسکیوز می, میری بیٹی کو بڑی سویئر کف ہے, تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. اس کے بعد ہم یہاں آئے. اوف, ان کا ایمبینس اتنا اچھا تھا, اتنا لائولی, اتنا لائٹننگ تھی نا ان کے سارے اس میں, کہ مزہ آ جاتا تھا دیکھ کے. میں سب کچھ ریکارڈ کر کے اینڈ پہ مائی ہسبینڈ واز لائک بس کر دے, کیا تو نے ریکارڈ کرنا ہے. خیر اس پوائنٹ پہ میں نے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ بند کر دیا تھا.
پھر جب میرے ہسبینڈ ادھر ادھر ہوئے تو میں نے پھر سے ایک اپنی ویڈیو شوٹ کر لی. اچھا یہاں پہ نا انہوں نے کڈس کے لیے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. مزے کی ان سینس کہ آپ صرف اس کو دیکھ سکتے ہو, لیکن ٹرسٹ میں بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. صاف ستھرا ماحول, پہاڑ پہ یہ بنا ہوا ہے, اور پیچھے ہر چیز کی ایک تھیم ہے, اس کے پیچھے ایک میوزک چل رہا ہے, کچھ سٹوریز چل رہی ہیں کیریکٹرز کے پیچھے, تو وہ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں. خیر ابھی میری بیٹی تو شی از ٹو ینگ ٹو سی آل دس, لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑے سے بڑے بچے کو 2-3 سال کے بچے کو لے کے آتے ہو نا, تو وہ اس کو یہ چیزیں دیکھ کے نا بڑا امپریس ہوگا, اس کو بڑا مزہ آئے گا. تو میں نے تو سارا سروے کیا. میں تو پہلے یہاں پہ ایک دفعہ آئی ہوں, لیکن اگین میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے کچھ بھی نہیں انجوائے کیا, نہ دیکھا. اس دفعہ میں نے سب کچھ دیکھا اور مجھے مزہ آیا. ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ تھی, حالانکہ گرمی سخت تھی. یہاں پہ انہوں نے سائڈ پہ کارنرز بنائے ہوئے ہیں اچھے, آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہو, منی کارنرز. اوپر ان کا ریسٹورینٹ بھی بہت اچھا بنا. اس کے بعد ہم واپس آئے. ویل دس واز دا وے بیک ٹو ہوم. اچھا یہ منال کا سارا روڈ ہے, جو اسلام آباد کے ہوں گے ان کو تو سب کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں. مطلب دس از دا نیشنل پلیس آف اسلام آباد اگر آپ کو ہو تو. یہاں سے بہت اچھا ویو آتا ہے, کیونکہ آپ ایک ماؤنٹین پہ ہوتے ہو نا, تو بڑا اچھا ویو آتا ہے. اس کے بعد ہم اپنے ریسٹورینٹ پہ گئے. بہت عرصے بعد میں نے وہاں سے کھانا کھایا, بہت مزہ آیا مجھے. پھر ہم نے آئس کریم کھائی اینڈ پہ, اور پھر ہم گھر کی طرف آ گئے واپس.